نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم. قابل عزت احترام علماء کرام، معزز مہمانان گرامی، قائدین تحریک منہاج القرآن اور مکرم خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے آپ کی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں ہماری زندگیوں میں ایک مرتبہ پھر یہ رمضان المبارک جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی. اس پر ہم جتنا بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کریں وہ کام ہے، کیونکہ نہ جانے زندگی میں آئندہ سال ہمیں یہ لمحات نصیب ہوں یا نہ. اور پھر دوسرا کرم یہ ہوا کہ رمضان المبارک کی ان سعید گھڑیوں میں اللہ رب العزت نے ہفتہ بھر ہمیں اس ماہ مقدس میں نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید کے ساتھ ایک غور و فکر والا، تدبر والا اور تربیت والا تعلق قائم کرنے کی سعادت عطا فرمائے، جس پر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے. اور ایک بات آپ کو ضرور بتاتا چلا کہ الحمدللہ یہ دروس عرفان القرآن کی ہفت روزہ نشستیں پاکستان کے بہت سارے شہروں میں بعض جگہوں پر مکمل ہو چکی ہیں اور بعض جگہوں پر بھی ہو رہی ہیں، مگر آپ کے اس فیروز والا کے اندر ان ہفت روزہ دروس عرفان القرآن کی نشستوں کا اصل سبب اور اصل محرک وہ جناب محترم فاروق صاحب ہیں. ان کو ہم جتنا بھی اپریشیٹ کریں، ان کو مبارکباد پیش کریں وہ کم ہے، کیونکہ ہماری روٹین کے مطابق اور ہمارے ضابطوں کے مطابق فیروز والا میں کسی صورت بھی درس قرآن ممکن نہیں. اس کی کچھ وجوہات ہیں، آپ کہیں گے کہ یہاں ممکن کیوں نہیں تھا، اس کی کئی وجوہات ہیں، اس کی تفصیلات میں جانا ہے، مگر یہ اس شخص کی محبت ہے، اس کا ایک جذبہ تھا کہ جس نے مرکز میں بیٹھے ہوئے احباب کو اس بات پر مجبور کر دیا کہ اس فیروز والا میں بھی ان ہفتہ روزہ دروس عرفان القرآن کی نشستوں کا آغاز ضرور ہونا چاہیے. تو یہ جو کچھ آپ رونق اور چہل پہل دیکھ رہے ہیں، یقیناً اس میں تحریک منہاج القرآن کے جملہ ساتھی، پھر ویمن لیگ کی خواتین، ہماری بہنیں اور مائیں، پھر منہاج القرآن یوتھ لیگ کے نوجوان، مسجد حاضہ کی انتظامیہ اور دیگر بہت سارے احباب جنہوں نے کئی حوالے سے آج کی نشستوں میں ان کے انتظام و انصرام میں حصہ لیا، سب مبارکباد کے مستحق ہیں. کسی کی کاوش کو بھی نظر انداز کرنا مقصود نہیں ہے، مگر میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو اتنے اچھے نوجوانوں کو آپ نے 7 دن تک سنا، اس کا اصل محرک یہ محترم
फारूक साहब, बारी ताला उनके इस जज्बे को और इस काविश को भी अपनी बारगाह में शिरकत कबूल करके अता फरमाए। जैसा कि आपने इश्तिहारात में पढ़ा होगा कि आज की हमारी गुफ्तगू का उन्वान वो है इस्लाम में औरत का मकाम और किरदार। इंतहाई अहम सब्जेक्ट है और एक बात शुरू ही में मैं आपसे गुज़ार करना चाह रहा हूं कि इससे पहले 5 नशिस्तें आप तक हुई थी, आज 6वीं नशिस्त है और उन नशिस्तों में बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट थे जो आपके जज्बात की तर्जुमानी करने वाले थे, आपके ज़ौक़ को तस्कीन देने वाले थे। क्योंकि आपको मालूम है कि ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बात हो, अदब की बात हो, अज़मत की बात हो, रिफ़त की बात हो, उनकी बुलंदी और शान और उलूम मर्तबत की बात हो तो हम लोग जज्बात में आ जाते हैं और आना भी चाहिए। यही हमारे ईमान का तकाजा है और ईमान के हक होने की दलील है कि आका की अज़मत की बात हो तो इंसान का जज्बा काबू में नहीं रहता। ऐसे मौज़ूआत भी आपने सुने, फिर आपने बहुत सारे ऐसे मज़ामीन भी सुने कि जिनको सुनकर इंसान की आंखें नम हो जाती हैं। उनके जरिए फिक्र आखिरत का डर और खौफ इंसान के ज़हन के अंदर पैदा होता है। मगर आज ये करना चाह रहा हूं कि आज का हमारा ये सब्जेक्ट एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, मुश्किल सब्जेक्ट है। इसमें हो सकता है आपकी ज़ौक़ की बातें बहुत कम और ये पॉसिबल है, मुमकिन है कि बहुत सारी बातें ऐसी भी हों जो आपके जज्बात की तर्जुमानी करने की बजाय उनके उलट भी, क्योंकि हमारे ज़हनों में कुछ तसव्वुरात बैठ चुके हैं। पॉसिबल है जो मैं बात आज जहाँ स्टेज से करूँ वो बहुत सारे तसव्वुरात के बदलाव की, लिहाजा आज ना तो जज्बात की बात होगी ना कोई आंखें नम करने वाली बातें होगी, बल्कि इंतहाई तवज्जो से, इन्हिबात से, अटेंटिव होकर बैठने की जरूरत है और थोड़ी देर के लिए आपके ज़हनों में औरत के बारे में क्या तसव्वुरात हैं, उनका मकाम क्या है, 1 घंटे 1.5 घंटे की बात है, थोड़ी देर के लिए एक तरफ रखें और पूरी तवज्जो के साथ आज मेरी बात सुने। इंशाअल्लाह मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस से उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह पहले 5 दिनों में आप झोलियां भर भर के गए हैं, आज भी उसी तरह झोलियां भर के जाएं। आज के मौजू का ताल्लुक खालिसन हमारी तरबियत के साथ है। उन्वान गुफ्तगू के तौर पर जो कलिमात मुक़द्दसा मैंने तिलावत किए, ये सूरह निसा कुरान पाक की 4थी सूरत है और उसकी पहली आयत करीमा मैंने तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। इब्तिदा सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं, तो हो सकता है बाज़ ज़हनों में ख्याल आए कि हमने इस मौजू का इंतखाब क्यों किया, जरूरत क्यों पेश आई। वजह यह है कि इस्लाम से पहले भी आपको मालूम होगा कि ज़माना जाहिलियत में इंसानियत ने औरत को उसके असल मकाम से बहुत गिरा दिया, बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, हत्ता कि औरत को इंसान ही नहीं समझा जाता। और आज 14 सदियां गुजर जाने के बाद अगर हम एक सख्ती सा जायजा लें और अपने गिरदोपेश के हालात पर नजर दौड़ाएं तो लगता यूं है कि आज का दौर फिर से औरत के असल मकाम से आगा नहीं है, वो भूल चुका है, फरामोश कर चुका है। एक तरफ तो बात ये है कि ऐसे इलाकों की कमी नहीं, मैं किसी दूर दराज इलाके की बात नहीं कर रहा, आपके मुल्क पाकिस्तान और सूबा पंजाब की बात कर रहा हूं। आप दीदी खान के इलाके की तरफ चले जाएं, ऐसे मुआशरे, ऐसे खानदानों की कमी नहीं है कि वहां अगर किसी खानदान का भी शख्स तो जुर्म कर बैठे, किसी दूसरे खानदान के मर्द को कत्ल कर या किसी की इज्जत पर हाथ डाले,
تو فیصلہ کرنے کے لیے ایک جرگہ بیٹھتا ہے، پنچایت بیٹھتی ہے، اور وہ وڈیرے فیصلہ پر کرتے ہیں کہ جن کے خلاف انہوں نے کوئی شخص قتل کیا ہو یا کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہو، تو وہ چودھری بڑے بڑے فیصلہ کرتے ہیں کہ اب اس خاندان کی ایک عورت یا دو عورتیں ان کی شادی ان کے مردوں کے ساتھ کریں۔ اسے چٹی کی رسم بولتے ہیں، یعنی جرم کسی نے کیا، اب سزا کسی کو ملے، اور اس عورت کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ بیچاری ساری زندگی رو رو کے دعائیں مانگتی رہتی ہے کہ مولا کب وہ آخری وقت آئے گا کہ میری جان اس دنیا سے آزاد ہو جائے۔ یہ آج کے دور میں آپ کے ملک پاکستان میں موجود ہے، اور ایسے جاہلانہ معاشرے بھی آج موجود ہیں کہ جہاں عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا ہے، اس کی حیثیت بھی کوئی نہیں، اور دوسری طرف ایک نام نہاد آزادی کے نام پر یورپ میں، مغرب میں، اور پھر اسی کے اثرات آج ٹی وی کے ذریعے، کیبل کے ذریعے، ڈش اینٹینے گھر گھر یہاں پہنچے کہ عورت کو اس حد تک آزاد کر دیا گیا کہ اس وقت تک ہماری کسی چیز کی تشہیر مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے ساتھ ایک پوریاں عورت کی تصویر نہیں لگائی جاتی۔ آپ ٹی وی پر آنے والے اشتہارات کا جائزہ لیں، باہر گجرا والے شہر میں داخل ہوں تو ہر چوک پر بڑی بڑی ہولڈنگز آپ کو مل جائیں گی، بینرز مل جائیں گے، اشتہارات مل جائیں گے۔ اس وقت تک کوئی تشہیر مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک کسی عورت کی ایک تصویر اس کے ساتھ نہیں لگاتی۔ تو آپ نے محسوس کیا کہ جہاں آج اور بہت سارے موضوعات پر گفتگو کریں ہیں، اس ہفت روزہ دروس عرفان القرآن میں، تو وہاں ایک ایسا مضمون بھی رکھنا چاہیے کہ جس میں یہ کوشش کی جائے کہ آج کے دور میں پھر عورت کے اصل مقام کو اجاگر کیا جائے، اور عورت کا اسلام میں کردار کیا ہونا چاہیے یہ عورت کو بتانے کی کوشش کی۔ تو عورت کے مقام کو واضح کرنے کے لیے جو پہلی آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، یہ سورہ نساء ہے، قرآن پاک کی چوتھی سورت ہے، اور اس کی پہلی آیت ہے۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے انسان، پوری انسانیت کو خطاب ہے۔ فرمایا اتقوا ربکم، اے انسانوں اپنے رب سے ڈرو۔ کون سا رب؟ الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا۔ آیت کریمہ لمبی ہے، اب مجھے اس کی تفصیل میں آگے جانے کی ضرورت نہیں، میں پہلی بات بس یہیں سے رک کے آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ پہلے تو ذرا اس بات پر غور کریں کہ باری تعالیٰ نے جب خطاب کیا یا ایھا الناس، اے انسان، تو کیا اس میں صرف مرد مخاطب ہیں یا اس میں عورتیں بھی شامل ہیں؟ بھائی عورتیں شامل ہیں، تو باری تعالیٰ نے بیک وقت ایک ہی سیغے اور ایک ہی الفاظ کے ساتھ مرد اور عورت کو مخاطب کر کے اس دوئی کو دور کر دیا کہ جس طرح مرد طبقہ انسانیت سے تعلق رکھتا ہے، اسی طرح عورت بھی طبقہ انسانیت سے تعلق رکھتا ہے۔ اور دوسری بات کیا کی؟ آگے فرمایا اس رب سے ڈرو الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا۔ جس کا معنی یہ ہے کہ کوئی مرد ہو یا عورت، وہ کسی طبقے سے بھی تعلق رکھنے والا ہو، سب کے لیے باری تعالیٰ نے ایک ہی بات ارشاد فرمائی، فرمایا ہم نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ لوگوں تمہارا مادہ تخلیق ایک ہے، تمہارا اوریجن تمہاری اصل ہے، تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا گیا ہے، لہذا اس مادہ تخلیق کے ایک ہونے کے اعتبار سے بھی مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں۔ آپ کہیں گے کیا اس مادہ تخلیق کے ڈیفرنٹ ہونے کی وجہ سے بھی کسی کو کسی پر فضیلت ہوتی ہے؟ تو ہاں، واقعہ لمبا ہے مگر آپ کو نچوڑ دے رہا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا جب باری تعالیٰ نے حکم دیا ملائکہ کو کہ تم سارے کے سارے میرے آدم کے سامنے سجدہ ہو جاؤ، سارے سجدے میں چلے گئے مگر ابلیس نے انکار کیا۔
باری تعالیٰ نے پوچھا کہ جب میں نے حکم دیا تھا تو بتا میرے حکم کے باوجود بھی تُو نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ قرآن میں جو اس کا جواب ہے وہ ایک ہی ہے، وہ آگے سے عرض کرنے لگا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مولا تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور دلیل یہ بنائی کہ آگ مٹی سے افضل ہوتا ہے، لہذا میرا مادہ تخلیق اور ہے، آدم کا مادہ تخلیق اور ہے، اس فضیلت کی بنا پر میں آدم کو سجدہ کرتا۔ تو مادہ تخلیق مختلف ہونے پر وہ ایک الگ تصور ہے کہ کیا آگ مٹی سے افضل ہوتی بھی ہے یا نہیں، مگر اس نے ایک دلیل دی جو قرآن نے نقل کی، اور 14 صدیوں سے آج قرآن پاک میں موجود ہے کہ اس نے مادہ تخلیق کی بنا پر اپنے افضل ہونے کی بات، مگر قرآن نے اس بات کو یہ اعلان کر کے رد فرما دیا کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ تصور ہے کہ شاید مردوں کو کسی اور چیز سے پیدا کیا گیا ہے اور عورتوں کو کسی اور چیز سے پیدا کیا ہے، تو فرمایا نہیں، کوئی ڈیفرنس نہیں ہے، ہم نے مرد ہو یا عورت سب کو ایک ہی جان سے پیدا کیا، تم سب کی اصل ایک ہے، اوریجن ایک ہے، تو مادہ تخلیق ایک ہونے کے اعتبار سے بھی مرد اور عورت میں کوئی فرق۔ پھر قرآن پاک نے جب یہ بات کی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو تکریم دی، عزت عطا فرمائی، تو کیا اس میں صرف مردوں کی بات ہے یا عورتوں کی بھی بات ہے؟ جب بنی آدم کی بات ہوگی تو اس میں مرد بھی شامل ہوگی، اس میں اور بات ہوگی، تو باری تعالیٰ نے بیان مردوں اور عورتوں دونوں کی تقریم کی بات کی۔ پھر قرآن پاک کے یہ الفاظ میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم بنایا، اشرف المخلوقات پیدا کیا، تو کیا صرف مرد کی بات ہو رہی ہے؟ اس میں جہاں مرد شامل ہے وہاں عورتیں بھی اسی طرح شامل ہیں، تو اشرف المخلوقات ہونے کے اعتبار سے بھی باری تعالیٰ نے مرد اور عورت میں کوئی فرق روا نہیں رکھا۔ ہمارا مت سمجھو کہ عورت طبقہ انسانیت سے تعلق نہیں رکھتی ہے، یہ شاید کسی حوالے سے کم ہے، فرمایا نہیں، جو مقام انسان ہونے کے اعتبار سے مرد کو حاصل ہے وہی مقام انسان ہونے کے ناطے سے عورت کو۔ پھر قرآن پاک میں تقویٰ کا جو معیار ہے اس کا اگر غور کریں تو باری تعالیٰ کی یہاں عزت پانے کے لیے معیار جو دیا ہے وہ یہ نہیں دیا کہ کوئی مرد ہے تو اس کا مقام اللہ کی نظر میں زیادہ ہے اور کوئی عورت ہے تو کم ہے، نہیں، فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا تم میں سے میرے نزدیک یعنی اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا، شرف والا، بزرگی والا، مقام و مرتبے والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ متقی اور پرہیزگار، وہ مرد ہو یا عورت، جو تقویٰ میں آگاہ ہوگا اسی کا مقام اللہ کی نظر میں زیادہ ہوگا۔ اور اس آیت کریمہ کو بھی شروع سے پڑھیں تو یا ایھا الناس کہتے باری تعالیٰ نے خطاب کیا، اے انسانوں انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، اور فرمایا کہ تو قبیلے ذاتی برادریاں بنائی ہیں، یہ تو صرف تمہاری پہچان کے لیے، ان میں کوئی بڑائی کا معیار نہیں ہے، ہاں اگر بڑائی کا معیار ہے تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا، بزرگی والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ متقی اور پرہیزگار۔ اور اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی، آج مردوں کو اپنی مردانگی پہ ناز ہے نا، مرد ہوتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ شاید ہم زیادہ مرتبے کے حامل ہیں۔ قرآن پاک سے پوچھو قرآن مرد کسے کہتا ہے؟ قرآن اس میل اور فیمیل ہونے کے اعتبار سے میلز کو خالی مرد نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، فرمایا اللہ کی نظر میں مرد وہ ہے جس کو دنیا کی خرید و فروخت کبھی اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے۔ اگر کوئی عورت اللہ کی ایسی نیک بندی ہے کہ ہر حال میں اپنے مولا کو یاد رکھتی ہے تو فرمایا وہ عورت ہو کر بھی اللہ کی نظر میں مرد ہے۔
اور اگر مرد اس ظاہری طور پر میل ہونے کے باوجود بھی خدا کے ذکر سے اس کی یاد سے غافل ہے تو وہ مرد ہو کر بھی مرد نہیں. قرآن نے مردانگی کی تعریف ہی کچھ ہوگی. تو بہرحال پہلی بات جو بتانا چاہ رہا ہوں، جتنی میں نے چند ایک ضروری قرآن پاک کے ریفرنس سے بات کی ہے، اور میرے ان الفاظ کو بڑی توجہ سے سنیں تاکہ کوئی غلط فہمی کا شکار نہ ہو. میں پہلی بات جو کر رہا ہوں کہ انسان ہونے کے ناطے، اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے، اللہ کی بارگاہ میں عزت، مقام اور مرتبہ پانے کے اعتبار سے مرد اور عورت میں باری تعالیٰ نے قرآن کے اندر کوئی فرق روا نہیں رکھا. یہ غلط فہمی ہمارے اندر کہاں سے کر ہے؟ اب اس کی 3-4 وجوہات ہیں، وہ بھی ذکر کر دیتا ہوں تاکہ وہ غلط فہمی بھی دور ہو جائے. بعض لوگوں کے ذہنوں میں خیال ہے کہ شاید عورت ناقص العقل ہوتی ہے تو اس وجہ سے مرد کو عورت پر زیادہ مقام اور فضیلت حاصل ہے. یاد رکھیں، کسی ایک حدیث مبارکہ میں یا کسی جگہ پر عورت کے بارے میں ناقص العقل کے الفاظ کا آ جانا اور ان کو موقع محل سے کاٹ کر پورے طبقہ عورت پر چشمہ کر دینا، یہ کوئی دانش مندی کی بات نہیں. وہاں اس کو کسی خاص ریفرنس میں بات کی جا رہی ہے، کسی خاص پیرائے میں بات کی جا رہی ہے. اگر ایک کسی حوالے سے عورت کو ناقص العقل کہا تو ذرا چشمے تصور میں لائیں، کیا سارے مرد کامل العقل ہوتے ہیں؟ پھر تو سارے مرد بھی کامل العقل نہیں. کیا سارے عقل میں ایک جیسے ہوتے ہیں؟ کتنے ہیں جو غبی قسم کے ہوتے ہیں، پاگل، دیوانے، مجنون، جن کو سمجھ ہی نہیں ہوتی ہے. اور یاد رکھیں، اگر عورت ناقص العقل ہوتی تو قربان جائے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہلے وزیر اور بشیر پر کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی مشاورت کے لیے جس ہستی کا سب سے پہلے انتخاب کیا وہ کوئی مرد نہیں بلکہ وہ ایک عورت، ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا. باقی سب لوگ تو بعد میں آئے. سب سے پہلے باری تعالیٰ نے جس ہستی کا اپنے محبوب کے مشیر ہونے کے لیے انتخاب کیا وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا. میرے آقا کی نبوت کا اعلان کرنے کے بعد، ایک خدا کا اعلان کرنے کے بعد جس ہستی نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا وہ کوئی مرد نہیں تھا بلکہ وہ ایک عورت، وہ بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا. اگر عورت ناقص العقل ہوتی تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے زینت خلیفہ کبھی عورت کو اپنی مجلس سے مشاورت اور پارلیمنٹ میں بیٹھنے کی اجازت نہ دی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، مشاورت ہو رہی ہے اور آپ نے عورتوں کا جو مہر ہے اس پر ایک حد اور لمٹ مقرر کرنا چاہیے کہ بسا اوقات لوگ بغیر کسی حد اور لمٹ کے ایک دوسرے سے بڑھ کر مہر مقرر کرتے. آپ نے سوچا کہ اس پر ایک حد باندھ دیں. جیسے ہی یہ فیصلہ کرنا چاہا اس پارلیمنٹ میں موجود ایک عورت کھڑی ہوئی اور کھڑی ہو کر کہنے لگی کہ خلیفۃ المسلمین، وہ کام جو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں کیا، مہر پر اللہ اور اس کے رسول نے ہاتھ نہیں باندھی، تم کون ہوتے ہو جو مہر پر ہاتھ نہیں باندھتے؟ آپ فرمانے لگے عورت تیرے پاس اس پر دلیل کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے کوئی ہاتھ نہیں باندھا؟ اس عورت نے قرآن پاک کی آیت تلاوت کر دی. فرمایا قرآن میں مہر کے لیے کنتارا کے الفاظ آتے ہیں جس کا معنی ہے کہ اگر تم اپنی عورتوں کو ڈھیروں کا ڈھیر مہر بھی دے چکو تو تمہیں واپس لینے کی اجازت نہیں. فرمایا ڈھیروں کا ڈھیر کہہ کر اس کو مطلق رکھا جس کی کوئی حد بندی نہیں ہے. بس یہ سننے کی دیر تھی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس بڑی مجلس میں اعلان کیا کہ لوگوں مرد خطا کھا گیا اور عورت صحیح نتیجے پر. کبھی چشمے تصور میں لائیں، اگر عورت ناقص العقل ہوتی تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آدھا دین قرار دیا. میرے آقا نے ان کو آدھا دین قرار دیا. 8000 صحابہ کرام ان کے شاگرد. اگر عورت ناقص العقل ہوتی تو کبھی ہسٹری کو پڑھ کے دیکھیں، تاریخ کے اندر 1535 صرف عورتیں محدث ہوتی، محدث ہوتی. بڑے بڑے امام جن میں
امام مالک، امام شافعی، امام ابن جوزی اور امام ابن حجر اسقلانی جیسے یہ بھی ان کے شاگرد ہیں. یہ عورتوں کو مقام سے حاصل ہے. لہذا یہ چند باتیں کر کے اس حوالے سے بھی بتانا چاہتا ہوں کہ عقل کے اعتبار سے بھی باری تعالیٰ نے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں رکھا. عورت ناقص العقل نہیں ہے. اگر کہیں کہا ہے تو کوئی ایک آدھ پہلو ہے اس کی وجہ سے ہوگا، اور وہ مردوں میں بھی ایسی چیزوں کی کمی نہیں ہے. پھر اگر کسی ذہن کے میں یہ خیال آئے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مرد تقویٰ میں عورت سے زیادہ آگے ہو. قرآن پاک کو پڑھیں، قرآن پاک میں مختلف مقامات پر یہ الفاظ آئے ہیں. تقویٰ کے اعتبار سے، اعمال کی قبولیت کے اعتبار سے باری تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں میں کوئی فرق نہیں رکھا. قرآن پاک میں تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ کئی مقامات پر یہ آیات آئی ہیں. میں جیسے ایک آیت آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں. باری تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، دونوں کا یک وقت ذکر کیا. فرمایا کوئی مرد ہو یا عورت، جو کوئی بھی نیک اعمال کرے گا، شرط صرف یہ ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ کہ وہ صاحب ایمان. فرمایا کوئی مرد ہو یا عورت، اگر کوئی صاحب ایمان ہے تو فرمایا اللہ کی بارگاہ سے ہم اسے ایک نئی پاکیزہ زندگی عطا کریں گے. اس کے لیے ایک اونچا درجہ اور مقام ہوگا، اجر ہوگا. پھر آپ غور کریں مرد اور عورت کے اس حوالے سے اگر تصور کو دیکھیں تو سورہ احزاب قرآن پاک کی 37ویں سورت ہے، 33ویں سورت اور اس کی آیت نمبر 35. اس چیز کو ذرا دیکھیے، اللہ رب العزت نے کتنی تفصیل کے ساتھ اس بات کا ذکر کیا. اب آیت کریمہ لمبی ہے، ترجمہ کرنے میں بھی میں وقت زیادہ نہیں لگانا چاہ رہا. صرف آپ عربی الفاظ سنیں گے تو تصور واضح ہوتا چلا جائے قرآن کس طرح بات کر رہا ہے. فرمایا اِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، فرمایا کہ شک وہ جو مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں. آگے فرمایا وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. یہ ساری بات کر کے فرمایا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. فرمایا کوئی مرد ہو یا عورت، جو بھی یہ زندگیوں کا حامل ہوگا، ان سب کے لیے اللہ رب العزت نے مغفرت تیار کر دی. ان سب کے لیے اللہ کی بارگاہ سے اجر عظیم. تو کیا اس مغفرت اور اجر عظیم کے اعتبار سے قرآن نے کوئی فرق رکھا؟ پیرلل برابر ہر جگہ پر جہاں مردوں کا ذکر کیا ساتھ عورتوں کا بھی ذکر کیا. تو یاد رکھیں اس اعتبار سے اعمال کی قبولیت اور تقویٰ کے اعتبار سے مردوں اور عورتوں میں قرآن میں کوئی فرق نہیں. اگر عورتیں تقویٰ میں کم ہوتی کبھی چشم تصور میں لائیں، قرآن جو دنیا کی سب سے افضل ترین کتاب ہے، اس قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت مریم علیہ السلام، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی دیگر متقی خواتین کا ذکر باری تعالیٰ نے اس قرآن میں. اس سے بڑھ کر عورت کے تقویٰ کا اور عالم کیا ہوگا کہ باری تعالیٰ نے قرآن پاک کی پوری ایک سورت اپنی ایک نیک بندی حضرت مریم علیہ السلام کے نام منسوب کر دی. سورت کا نام سورہ مریم ہے. اس عورتوں کے افضلیت کو اور ان کے مقام کو واضح کرتے ہوئے باری تعالیٰ نے ایک پوری سورت کا نام سورہ نساء رکھا. حضرت مریم علیہ السلام یہ وہ متقی خاتون ہے کہ محراب کے اندر ملائکہ ان سے ہم کلام ہوتا. اس سے بڑھ کر عورت کے تقویٰ کی بات اور کیا. حضرت زکریا علیہ السلام کی تربیت میں ہوتی، حجرے میں بند کمرے میں ہوتی، وہ ان کی تربیت کرنے والے ہوتے، نگرانی ان کی نگرانی میں ہوتی. مگر کیا ہوتا، حضرت زکریا علیہ السلام جب کبھی وہ جا کر بند دروازہ کھولتے، تالا کھولتے اندر جاتے تو حیرت کی انتہا نہ رہتی کہ کوئی اور آنے جانے والا نہ ہوتا، باہر تالا لگا ہوتا، مگر اندر جا کے دیکھتے تو حضرت مریم کے پاس میں موسم میں پھل پڑے. سورہ آل عمران کو بڑی پوری تفصیل میں دیکھیں. پوچھتے مریم کے پھل کہاں سے آئے؟ عرض کرتی ہوا من عند اللہ
یہ سب اللہ کی بارگاہ سے آئے نبی ہے زکریا علیہ السلام، انہی کی زیر تربیت اور کفالت میں، مگر جب وہاں بے موسم پھل دیکھے ساری زندگی نہ جانے کہاں کہاں دعا مانگی ہو، باری تعالیٰ نے بڑھاپے کی عمر تک اولاد نہیں دی تھی، مگر جب اس نے مریم کے پاس بے موسم پھل دیکھے تو سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی بڑی ہی کوئی مقبول بن گئی۔ وہی مریم کے قدم سے قدموں کے جگہ پر کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی کہ مولا اسی رحمتی کے اس قدموں والی جگہ پر کھڑے ہو کر دعا مانگتا ہوں کہ اگر تو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو کیا ہوا میں بوڑھا ہو چکا، میری عورت اس قابل نہیں ہے کہ اولاد ہو جائے، میں بھی تیری بارگاہ سے دعا کرتا ہوں کہ جس طرح مریم کو بے موسم پھل دیے ہیں مجھے بھی بڑھاپے کی عمر میں اولاد عطا۔ کہتے ہیں بس وہاں کھڑے ہو کر دعا مانگنے کی دیر تھی، ابھی قدموں سے ہٹنے بھی نہیں پائے تھے، باری تعالیٰ نے وہی فرشتے کو خوشخبری دے کے بھیجا، جاؤ میرے زکریا کو خوشخبری سنا دو کہ زکریا تیری دعا قبول ہو گئی، ایک بیٹے کی بشارت اور خوشخبری دیتے ہیں، تیرے گھر بیٹا ہوگا اس کا نام یحییٰ ہے۔ یہ مقام کی عورتوں کا ہوا ہے، اگر عورت تقویٰ میں کم ہوتی تو یہ مقام کسی خاتون کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ باری تعالیٰ نے ان کی پاک دامنی کا علاج سورہ نور کی 18 آیات اس سے بڑھ کر ان کا تقویٰ اور طہارت اور کیا ہے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خود قرآن پاک میں آیت نازل ہے، حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ خواتین ہیں کہ جن کو میرے آقا نے اسی زندگی میں جنت کی بشارت عطا کرائی۔ یہ خواتین اس درجے کی حامل اور تقویٰ کی حامل ہیں۔ حضرت ام حسان فاطمہ نیشابوری، مریم بصریہ، حضرت رابعہ بصری اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ بلند پایا خواتین ہیں کہ جن کا شمار بڑے بڑے اولیاء کرام، کون نہیں جانتا حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے گھر کی حاضری کے لیے جا رہے ہیں اور جانے کا عالم یہ ہے کہ ہر قدم پر دو نفل ادا کرتے ہیں، نہ جانے کتنے سالوں کی مسافت طے ہوئی ہوگی، مگر جب آخری قدم پر وہ نفل ادا کر کے اللہ کے گھر کو تکنے کے لیے نظریں اٹھائیں تو کعبہ نظروں سے ہو رہی، کعبہ نظروں کے سامنے موجود نہیں تھا، پریشان ہوئے کہیں میری بینائی تو نہیں چلی گئی، عرض کرتے ہیں مولا تیرا گھر دکھائی نہیں دے رہا، کہا ابراہیم یہ اپنی جگہ پر کھڑا کہ تو ہر قدم پر دو نفل ادا کرتے آ رہا ہے، یہ تیرا مقام ہے، مگر تمہیں کیا خبر ادھر سراپا انکسار بن کر میری نیک بندی رابعہ بصری آ رہی ہے اور کعبہ کو اس کے استقبال کے لیے گیا۔ یاد رکھیں تقویٰ کے اعتبار سے بھی کسی مرد کو خاتون پر کوئی فضیلت اور برتری حاصل نہیں ہے۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ شاید جب شہادت اور گواہی کی باری آتی ہے تو مرد ایک ہو تو گواہی قبول ہو جاتی ہے، اس کے مقابلے میں عورتیں دو ہو تو تب گواہی ہوتی ہے، شاید اس اعتبار سے مرد کو عورت پر فضیلت حاصل ہے، نہیں، یاد رکھیں یہ بھی ایک غلط فہمی ہے۔ قرآن پاک کا وہ مقام سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 آپ نکال کے پڑھیے گا، جس جگہ پر اس شہادت کی بات ہے اور دو عورتوں کی قرآن پاک نے بات کی ہے، اس تصور کو پڑھیں تو یاد رکھیں اس پر بڑی بڑی باتیں مفسرین نے لکھی ہیں اور وہ غور طلب بات ہے اور پوری پوری کتابیں اس بات پر لکھی جا چکی ہیں۔ وہاں بھی انہوں نے یہی کہا کہ جس طرح ایک مرد کی گواہی ہوتی ہے وہاں پر بھی گواہی ایک ہی عورت کی، دو عورتوں کی نہیں ہے۔ یہ جو دو عورتوں کا ذکر ہے قرآن پاک کے الفاظ یہ ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 282 فرمایا انت دل احداہما فتذکر احداہما الاخری، گواہی تو ایک ہی ہے دوسری کیوں ہے؟ فرمایا اگر ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلانے کے لیے ساتھ ہے۔ اس پر بحث ہے، آپ کہیں گے پھر مردوں کو تو بھولنے کی ضرورت نہیں، وہاں تو ایک ہی مرد ہوتا ہے،
اس کی کئی حکمتیں ہیں. وجہ یہ ہوتی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ عدالتوں کے اندر ماحول مردوں کا ہوتا، خواتین کا نہیں ہوتا. تو اکیلی خاتون وہاں کھڑی جچتی نہیں ہے. ایک مارل سپورٹ کے لیے، اخلاقی مدد کے لیے کہ مردوں کے ماحول میں جانا ہے، اکیلی عورت کو نہیں بھیجا، دوسری کو مددگار بنا کے ساتھ کھڑا کر دیا تاکہ اکیلی عورت پریشان نہ ہو جائے. آپ عورتوں کا جب وکیل ہو کسی ایک مرد کو کھڑا کریں تو دیکھیں اس کی ٹانگیں کانپتی ہیں یا نہیں کانپتی. عورتیں تو گجا اسی مرد کے بدلے میں لا کر کھڑا کرتے تو کتنے مرد ہیں جن کی ٹانگیں سلامت رہیں گی، کانپنا شروع ہو جائیں. اس حکمت کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن نے یہ الفاظ کہہ کے اس کی وضاحت کر دی. فرمایا انت دل لائے ہوا، گواہی تو ایک مگر اگر اس ماحول کی وجہ سے کہیں اس کے پاؤں لڑکھڑانے لگے تو دوسری ایسی ہے فتذکر احداہما الاخری، تاکہ دوسری اس پہلی کو یاد رکھے. بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ شاید وراثت میں بیٹے کو بیٹی سے چونکہ دو گنا حصہ ملتا ہے، شاید اس حوالے سے کوئی برکت اور فضیلت ہے. یاد رکھیں اس حوالے سے بھی مرد کو کوئی فضیلت نہیں. یہ جو وراثت میں حصہ ڈبل رکھا اس کی کوئی حکمت نہیں. اسلام کا کوئی کام خالی از حکمت نہیں. عورت کو کیوں آدھا حصہ دیا؟ وجہ یہ تھی کہ عورت جب بیٹی ہوتی ہے تو اس کی کفالت کا ذمہ دار اس کا والد ہوتا ہے. وہ بیوی بن جاتی ہے، اس کی کفالت کا ذمہ دار اس کا شوہر ہوتا ہے. کہ بیٹا ہو اس کی کفالت کا ذمہ دار بیٹا ہوتا ہے. عورت نے کسی کی کفالت نہیں کرنی، خود اپنی کفالت کی بھی ذمہ دار نہیں ہے. اس کے نان نفقہ رعایت کلیت ہر چیز کا ذمہ دار تو اس کا شوہر ہے. اور اس شوہر نے صرف اسی کی کفالت نہیں کرنی، اپنی پوری اولاد کی بھی کفالت کرنے کا وہ ذمہ دار ہے. تو چونکہ مرد کے کندھوں پر بہت زیادہ آنے والا تھا، ذمہ داری زیادہ تھی، اس لیے اسلام نے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے بیٹے اور بیٹی کا جب جائیداد میں حصہ رکھا تو بیٹے کو بیٹی سے دو گنا حصہ. ورنہ وراثت کے مسائل جاننے والے ہیں لوگ جہاں بیٹھے اس بات کو جانتے ہیں، کیونکہ ڈیٹیل میں جانے کا وقت نہیں ہے. بہت ساری ایسی صورتیں ہیں جہاں یہ کیفیت نہ ہو، وہاں مرد اور عورت کو برابر حصہ بھی ملتا ہے. اور کیس ایسے ایک پورا سبجیکٹ ہے وراثت کا. تو میں نے اس کی حکمت بتا دی کہ عورت کو آدھا حصہ کیوں دیا گیا. عورت کو تو مفت میں حصہ ملتا ہے، وہ باپ کی جائیداد بٹتی ہے وہاں سے بھی حصہ دیتی ہے، شوہر کی جائیداد ہوتی ہے اس میں سے بھی حصہ دار ہے، بیٹے کی جائیداد ہے وہ اس میں بھی حصہ دار ہے. خود کسی کو نہیں دینا، اپنی ذات پر بھی خرچ کرنے کی ذمہ دار نہیں ہے. اس کو تو جو مل رہا ہے وہ مفت میں بس وہ سمجھے ایک وہ فائدے کی چیز ہی مل رہی ہے، خرچ نہیں بھی کرنے کی ذمہ دار ہے. اس حوالے سے تو کہے کہ شاید انسان ہونے کے ناطے اس وراثت کے اعتبار سے عورت کا درجہ کم ہو گیا، یہ بھی کوئی عقل مندی کی بات. میں نے بہت ساری چیزیں نوٹ کی ہیں، لیکن اگر اسی میں سارا وقت نکل گیا تو ابھی بہت ساری باتیں اور بھی کرنی ہیں. چند میں نے ضروری باتیں بتا دی جس میں دوبارہ میں جملہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یاد رکھیں انسان ہونے کے اعتبار سے، اشرف المخلوقات ہونے کے اعتبار سے، تقویٰ کے اعتبار سے، تقریب کے اعتبار سے مرد اور عورت میں کوئی فرق ہے. مگر ہماری بہنیں اور مائیں چونکہ وہ بھی دوسری جگہ پر آپ مردوں سے زیادہ تعداد میں بیٹھی ہیں اور ان باتوں کو سن رہے ہیں، تو میں کچھ باتیں اور بھی کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ پورا تصور آپ لوگوں کو دیکھے جائے. ہماری مائیں اور بہنیں غور سے سنیں کہ میری ان باتوں کو بنیاد بنا کر کہیں آج گھر جا کر سینہ تان کے کھڑی نہ ہو جائے کہ ہم مردوں کے مقابلے میں برابر ہیں. یہ ان کی جہالت ہوگی، ایسی بات نہیں ہے. جہاں یہ برابری ہے کہ تاکہ عورت کو طبقہ انسانیت سے خارج نہ کیا جائے، وہاں باری تعالیٰ نے اسی قرآن کے اندر ابھی میں وہ چیزیں بتاؤں گا مرد اور عورت میں فرق بھی رکھا ہے. وہ فرق بھی آپ کے سامنے رہنا چاہیے. فرق کیا ہے آپ دیکھیں، میں سادہ سی مثال دیتا ہوں. مرد اور عورت کا برابر ہونا تو بڑی دور کی بات ہے. کسی ایک نو تعلق رکھنے والی دو چیزیں بھی کبھی آپس میں کلیت میں برابر ہیں. دیکھیے قرآن پاک میں دو جگہوں پر یہ الفاظ آتے ہیں لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اللہ کے رسولوں میں کوئی فرق نہیں کرتے. سب اللہ کے رسول ہیں، ان کی طرف اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے. مگر اس نفس نبوت میں فرق نہ ہونے کے باوجود فضیلت کے اعتبار
اعتبار سے خود قرآن میں باری تعالیٰ نے اعلان کیا، فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، فرمایا کہ سب میرے رسول ہیں، نبی اور رسول ہونے میں فرق نہیں، مگر اس نفس نبوت کے برابر ہونے کے باوجود میں نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دے رکھی۔ مِنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ، فرمایا ان میں سے کوئی وہ ہے جسے دور پر بلا کر ہم کلام کر کے میں نے اسے فضیلت عطا کر دی۔ کہیں اسی فضیلت کے منظر کو اجاگر کرنے کے لیے باری تعالیٰ نے جب جوڑا غفلت کی نیند سے بیدار کیا، فرمایا انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، اے نادہ انسان دیکھ ہم نے کس طرح بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دے رکھی۔ دیکھیں مہینے سب اللہ کے بنائے ہوئے، سب برابر ہونے چاہیے، مگر رمضان المبارک کے مہینے کو میرے آقا نے فرمایا کہ سب مہینوں کا سردار، جمعے کے دن کو سب دنوں کا سردار ہے۔ پہاڑ سب اللہ کے بنائے ہوئے، مٹی اور پتھر کے بنے ہوتے ہیں تو کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے نا، مگر صفا اور مروہ وہ بھی تو دو پہاڑ ہی ہیں، کیا وہ عام پہاڑوں جیسے پہاڑ ہیں؟ باری تعالیٰ نے ان کا درجہ نمایاں کر دیا، فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، فرمایا کہ صفا اور مروہ کے پہاڑ وہ ہیں جن کو میں نے اپنی نشانی نظر رکھا، ان کی تعظیم کرنا بھی واجب ہے، جب تک کوئی چکر نہ لگانے کسی کا حج مکمل نہیں۔ راتیں ساری اللہ کی بنائی ہوئی، کسی رات کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہونی چاہیے، مگر قرآن کہہ رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا کہ قدر والی رات ہے تو یہ بھی ایک رات، مگر فضیلت کا عالم یہ ہے کہ 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ میں یہ مثالیں دے کر اب دوسری طرف لانا چاہ رہا ہوں کہ کلیتاً ہر جگہ پر برابر سمجھ لینا، اور اس مساوات میں بھی آج عورت سے اصل مقام اس کا کھل گیا، یہ جو وہ بازار کا اشتہار بن گئی، ہر جگہ پر اگر عورت سمجھے کہ جہاں مرد جاتا ہے وہیں میں جاؤں گا، جو کام مرد کرتا ہے وہی کام میں کروں گا، تو اس سے بڑی کر بھی جہالت اور نادانی اور کوئی نہ۔ کل کو تو عورتوں یہ بھی کہنا شروع کر دیں گے کہ بچے ہم نہیں جانیں گے، پھر یہ بھی مرد جاننا شروع کر دیں گے۔ خود قرآن کو پڑھے، آپ میں قرآن کی مثال دے رہا ہوں، اس پر بھی ریفرنس تاکہ مل جائے۔ سورہ نساء قرآن پاک کی 4تھی سورت اور اس کی آیت نمبر 34 پر باری تعالیٰ نے اس فرق کو بھی واضح کیا، فرمایا الرجال قوامون علی النساء، فرمایا گھریلو نظام کو چلانے کے لیے ہم نے مردوں کو عورتوں کا سربراہ اور منتظم اور محافظ، گھر کی سربراہی عورت کو نہیں دی، مرد کو دی۔ کیوں دی ہے؟ آگے فرمایا بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، فرمایا اس لیے کہ اللہ بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دیتا ہے، فضیلت ہو گئی، اور ساتھ آگے فرمایا بما انفقوا من اموالهم، اور مرد کو منتظم، محافظ اور سربراہ اس لیے بنایا کہ گھر میں خرچ کرنے کا ذمہ دار مرد ہوتا ہے، اس اعتبار سے مرد کو عورت پر فضیلت دی۔ کہیں فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ہم نے اس گھریلو نظام کو چلانے کے لیے مرد کو عورت پر ایک درجہ فضیلت عطا کی۔ ہماری مائیں اور بہنیں سنیں، میں وہ بات آپ دوبارہ بتانا چاہ رہا ہوں، کہیں ہر جگہ پر برابری میں آنکھ نہ کھڑی ہو جائے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہر جمعے پہ جانا ہو، عورت بیچاری تو بغیر محرم کے سفر بھی نہیں کر سکتی، مرد کو اذان دینے کی اجازت تھی، عورت کو اذان کہنے کی اجازت نہیں۔ شادی کے بعد مرد مہر دیتا ہے، عورت مہر لیتی ہے۔ مرد کے لیے لازم کیا کہ 5 وقت کی فرض نماز مسجد میں جا کر ادا کرے، عورت کے لیے یہ لازم نہیں رکھا، اس کے لیے حکم کیا وہ گھر کے اندر رہ کے ادا کرے۔ جمعے کی نماز مردوں کے لیے واجب ہے، خواتین کے لیے نہیں رکھی، یعنی ایسے